اس لیے اللہ کا خوف کرو. جو صدیوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں ان کے باپ دادے لا اللہ پڑھتے, آپ ان کو قتل کر رہے ہیں. مسلم بنے, اور مسلم وہ ہے جو حضور کو اپنا آقا مانتا. بس ہم نہیں دیکھیں گے وہ کون سے فرقے کا, کس نسل کا, کس ساری باتیں پاؤں تلے راؤنڈ ڈالیں گے. جب اس نے کہہ دیا جیسا آقا کو تو مانتا میں بھی اس کو مانتا. ہمیں اس کے سوا کوئی شے نہیں چاہیے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے نامے میں. یہ عبدالواحد صاحب ناظم ہونے کی وجہ سے کوئی حیثیت نہیں رکھتے, یہ کونسلر ہونے کی, میں مولوی ہونے کی کوئی حیثیت سے کوئی میری شان نہیں. میری اور آپ کی سب سے بڑی عزت ہے کہ ہمارے سروں پر خاک ہے رسول اللہ کے قدموں, ہم حضور کے دامن سے چمٹے ہوئے ہیں. یہ اتنی بڑی دولت اللہ کی قسم جس کا ہم کوئی بدلہ ہی نہیں دے سکتے. اللہ نے جو انعام کیا کوئی بدلہ دے سکتا. اور جب میں خواجہ حافظ شیرازی کا یہ شعر پڑھتا ہوں, حافظ صاحب نے ایک موقع پر کہا نہ تنہا من براں گلے عارض غزل سرائے بس کہ اندلیب تو از حرتر ہزاران. اپنے پیارے کو کہتا ہے کہ صرف اس پھول پر میں ہی صرف بلبل نہیں ہوں. نہ تنہا من بڑی گلے عارض غزل سرا, میں نہیں صرف اکیلا تیری تعریف کرا, بات حضور کی ہے کہ اندلیب تو از حرتر ہزاران. جدھر نظر دوڑاتے ہیں ہزاروں بلبلیں ہیں جو کیا کریں گے, تعریفیں کر کر کے تھک گئے, شاعر تھک گئے, عالم تھک گئے, اور رب کی قسم وہ سمندر میں سے قطرہ بھی نہیں بیان کرتے. ساری عمریں گزر جائیں حضور کی شان نہیں بیان کرتے. جو مرتبہ حضور کو اللہ نے دیا, اور میں نے دیکھا کہ اس بارے میں امت میں سے کسی نے کوتاہی نہیں کی. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ وہابی اور اہل حدیث لوگ یا دیوبندی گستاخی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بریلوی کر. جھوٹی بات. ان میں سے جس کا آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے ایک سے بڑھ کر دوسرے سے زیادہ حضور کی عزت کر رہا, کوئی بے ادبی نہیں کر رہا. اپنا اپنا انداز ہے, سب حضور کے دیوانے. یہ ایک گلاب کے پھول پر بلبلیں ہیں جو چہک رہی ہیں, اپنا اپنا انداز. اب دیکھیں جب ہم مولانا حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جاتے ہیں, کوئی کسر چھوڑی, کیسا بیان کیا انہوں نے, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. دو باتیں ہوتی ہیں انسان میں, ایک خلق ایک خلق. خلق نظر آتا ہے, یہ چہرہ مورا جو ہے شکل صورت یہ خلق ہے, اور اندر جو ہے کریکٹر صبر شکر رضا تسلیم جو اندر خوبیاں وہ خلق. وہ کہتے ہیں قرآن میں جب پڑھتے ہیں, فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو کسی کی تعریف میں اللہ نے یہ کہا انک لعلی خلق عظیم, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. عظیم سے آگے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے. وہو العلی العظیم, جب کسی کی عظمت بیان کرتے ہیں کتنا مرتبہ اس کا, العظیم الذی لا منتہا لعظمتہ, جس کی شان کے آگے کوئی حد نہیں ہے. عظیم, تیری خلق کو حق نے عظیم کہا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. ظاہری شکل بھی ایسی بنائی کہ جس صحابی نے 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا, حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور نے اس وقت سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا, میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا کبھی حضور کی طرف دیکھتا, اللہ کی قسم حضور مجھ کو چاند سے زیادہ خوبصورت لگا. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خال کے حسن و ادا کی قسم. جس نے تجھ کو پیدا کیا میں اس خدا کی قسم سے کہتا ہوں. مولانا رضا خان کہتے ہیں کہ نہ تیرے جیسا کوئی بنایا نہ بنائے گا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خال کے حسن و ادا کی قسم. پھر ہم دیوبند کی طرف گئے کہ تم لوگ کیا کہتے. میں نے دیکھا کہ جس شخص نے دیوبند کی بنیاد رکھی تھی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, اب جو ان کا پڑھے گا اسے پتہ چلے گا کہ ان میں سے ہر شخص رسول اللہ کا کیسا خادم تھا, کیسا محاذ اس نے سنبھالا ہوا تھا. جو دین پر حملہ حاضر ہوتا تھا یہ اللہ کے دین کے ڈیفینڈر تھے, محافظ کھڑے تھے, سر کچلتے. سوامی دیانند کھڑا ہوا, پادری فانڈر کھڑا ہوا, مولانا محمد قاسم نانوتوی اللہ میں آ گئے, ان کو بھاگتے اور راستہ نہیں ملا. اب انہوں نے لمبا قصیدہ کہا جس میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو بل بشر کے خدا, اگر وجود نہ ہوتا تمہارا آخر کار. اگر آدم علیہ السلام کی نسل سے حضور آپ نے نہ پیدا ہونا ہوتا اللہ آدم کے پتلے کو کبھی ہاتھ نہ لگا. اللہ نے کیوں آدم کو بنانا تھا. لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو بل بشر کے خدا, اگر وجود نہ ہوتا تمہارا آخر کار. اور جب قصیدہ ختم ہوا 2-3 صفحے کا, بڑی لمبی نعت ہے, اور آخر میں جو تمنا ظاہر کی. اب نالائق لوگ کہتے ہیں, اگر میں کہتا ہوں میں سگے مدینے کا کتا, یہ کئی حدیث اعتراض کرتے ہیں, ناپاک جانور. بھائی عقل کریں, یہ محاورہ ہے, جو کتا نہیں بننا چاہتا
آج ہی کی بات کہتا کہ حضور کے دربار کا میں کتا ہی بندوں، وہ پاک نہ پاک کی بحث میں نہیں پھنسا ہوا، آپ اپنی نالائکی سے بحث میں الجھتے ہیں۔ تو مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امیدیں لاکھوں ہیں۔ آپ ذرا صبر سے سنیں، میں میاں عبدالواحد صاحب کا شکر گزار ہوں، مجھے موقع دیا۔ یقین جانے رسالت مآب علیہ السلام کا تذکرہ میری رضا ہے۔ میں سمجھتا ہوں نالائق ہیں جو حضور کی امت میں ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں، آپ کا امتی ہونا کوئی چھوٹی بات ہے؟ تو فرماتے ہیں مولانا پھر آخر میں تمنا کہ میں چاہتا کیا، امیدیں لاکھوں ہیں، کہتے ہیں امیدیں تو ختم ہی نہیں ہوتی، آدمی یہ بھی چاہتا، یہ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، وہاں کے کتوں میں مجھے شمار کر لیا، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مور و مار، وہاں میری قبر بنے، وہاں کے سانپ اور کیڑے مجھے کھا دیں۔ پھر فرماتے ہیں جو یہ نصیب نہ ہو اور کہاں نصیب میرے کہ میں ہوں اور سگانے حرم کی تیرے کتاب، مگر قاسم بیچارے کی کہاں یہ قسمت کہ یہ مدینے کے کتوں میں پھرے، میں تو ہندوستان میں پھنسا ہوں۔ تو پھر کہتے ہیں اڑا کے بعد میری خاک کو پس مرگ کرے حضور کے روضہ کے آس پاس میں تھا، میں جب مر جاؤں اور میری لاش تو مٹی ہو جائے تو ہوا مجھ پر مہربانی کرے کہ یہ میری مٹی کو اڑا جائے اور حضور کے روضہ کے آس پاس بخیر میری مٹی وہاں پہنچ۔ جو یہ نصیب نہ اور کہاں نصیب میرے کہ میں ہوں اور سگانے مدینہ کی تیرے کتاب، اڑا کے بعد میری خاک کو پس مرگ کرے حضور کے روضہ کے آس پاس نثار۔ پھر بیچارے کہتے ہیں یہ بھی کیسے ہوگا، میں چاہتا ہوں مگر کہاں جائے گی میری مٹی، ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا کہ جائے کوچائے اتھر میں تیرے بن کے غبار۔ آخر میں کہتے ہیں بس اب درود پڑھ اس پر اس کی آل پہ تو کہ تا وہ خوش ہو اس سے تجھ سے اور اس کی عطر تھا، بس درود پڑھ الہی اس پہ اور اس کی آل پہ بھیج، وہ رحمتیں کہ عدد کر سکے نہ ان کو شمار، کسی کمپیوٹر میں نہ آئے اتنے درود حضور پر نازل کر۔ سن لیا دیوبندی کا۔ پھر میں شیعوں کی طرف گیا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، اس کتاب کو دیکھا جو صحیح بخاری کے درجے کی ہے، کافی کو دیکھا، اصول کافی میں پڑھا، رسول کریم علیہ السلام کے حالات میں آیا کہ لوگوں نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے کہا کہ امام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہمارے دادا نے تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا ما برا اللہ نسمۃ خیر من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کوئی جان ایسی نہیں پیدا کی نہ زمین میں نہ آسمان میں جو محمد رسول اللہ سے بڑھ کر، حضور سے بہتر اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا، جو بنانا تھا نا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا بیسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ تھا، اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا، نہ آپ جیسا بنایا نہ بنائے گا، بالکل کوئی نہیں بنایا نہ بنائے گا، حضور کو بے مثال بنایا، اپنی کائنات میں ایسا بنا دیا جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں۔ بھوپال چلا گیا پھر میں، اور میں نے اس شخص کو دیکھا جس کی وجہ سے ہندوستان میں یہ تحریک اہل حدیث پھلی پھولی، جس کو اللہ نے موقع دیا کہ شاہ جہان بیگم جو ریاست بھوپال کی بیگم تھی، نواب تھی، انہوں نے اس سے نکاح کر لیا۔ سید نواب صدیق حسن خان ہم تو 300 سے زیادہ کتاب لکھی عربی میں، قرآن کی تفسیریں حدیثیں، اور سارے اس ملک میں نیل اوتار فتح الباری انہوں نے لا کر چھپا کر لوگوں کو دی۔ ان کا سیدھا نفس تیب دیکھا کہ نواب صاحب آپ کیا کہتے ہیں حضور، لم یخلق اللہ القدیر عدیلہ فی عزت و فضیلت و ضیاء، اللہ نے رسول اللہ کے برابر کا کوئی پیدا نہیں کیا، جو شان اور مرتبہ حضور کو دے دیا کسی کو نہیں۔ جدھر دیکھا لوگ حضور کے دیوانے نظر آئے، اس پھول پر بلبلیں جو ہے طواف کرتی نظر آئے، کوئی گستاخ نہیں نظر آیا، کوئی گمراہ نہیں نظر آیا۔ یہ لوگوں کی تنگ ظرفی اور دماغ کی تنگی ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں کہ ہم ہی مسلم ہیں، دوسرے مسلم نہیں، سب مسلم۔ آپ اس کنویں کے مینڈک کی طرح نہ رہیں، نکلے اس کنویں سے سمندر میں چلے جائیں، سب نظر آئیں گے کہ بڑے بڑے عالم ہیں، تہجد گزار ہیں، اولیاء اللہ ہے، شیعوں میں بریلویوں میں کوئی کافر نہیں ہے۔ مسائل ایسے ہی کسی کو جو پہنچا بیچارہ سمجھ رہا کہ حضور نے یہی فرمایا، کوئی وہی نہیں آ رہی کسی کو، نہ حضور مل رہا ہے کہ فاصلہ ہو جائے کہ آپ نے رفع یدین چھوڑ دیا تھا یا نہیں چھوڑ دیا تھا۔ جن بیچاروں کو پتا چلا آپ آخر تک کرتے رہے، وہ اپنے باپ کی سنت سمجھ کر کرتے، انہوں نے کہا حضور کرتے رہے، کیوں اجر نہیں ملے گا؟ جو نہیں کرتا وہ بیچارہ کہتا ہمیں تو علماء نے بتایا کہ حضور پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا۔ اب یہ بات صحیح ہے یا یہ علماء فیصلہ کرتے، پھر ایک آدمی نے اگر چھوڑ دیا کہ علماء کہتے ہیں یار حضور نے چھوڑ دیا، اس بیچارے کی نیت کا اس کو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اللہ ظلم کرے گا، دیکھے گا کہ اس بیچارے کو یہی خبر ملے گی۔ میرے حضور کا یہی پتہ چلا تھا، وہ جو کر رہا ہے سمجھ کر یہی کر رہا ہے کہ رسول اللہ کا یہ عمل،
اس لیے ناراض نہ ہوں، دل تنگ نہ کریں، ایک ہی سب میں کھڑے ہیں، آپ رفع ذہن کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے، خوش ہو جائیں، آپ کا دل پھول کی طرح کھل جائے کہ یار ایک نمونہ حضور کا میرے پاس ہے، دوسری تصویر اس کے پاس، کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر سفیان ابن عیینہ کی طرح کریں، میرا مشورہ یہ مولوی مان لیتے تو ہر عالم جو تھا وہ کبھی رفع ذہن کرتا، کسی نماز میں چھوڑ دیتا، اہل حدیث بھی اسی طرح کرتے، دیوبندی بھی اس پر آ جائے، اور اس سے کوئی اسلام نہ ان کا برباد ہوتا، حضور کی ساری سنتوں پر عمل ہو جاتا، کوئی نہیں آپ نے نہ بند کیا نہ چھوڑا۔ اسحاق ابن یوسف بہت بڑے حنفی عالم ہیں، خود مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑھ لو حنفی علماء کے تذکروں میں، وہ حنفی ہوتے ہوئے رفع ذہن کرتے سی نہیں، اور مولانا عبدالحی لکھتے ہیں اس سے ان کی حنفیت برباد ہوگی، کیا نقصان پہنچا حنفی کا؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے چھان بین کی، مجھے یہی پتا چلا کہ حضور آخر تک کرتے، سبحان اللہ۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چھوٹی باتوں کی وجہ سے اس رشتے کو نہ قطع کریں جس نے ہم کو جوڑ رکھا ہے، حضور کو ماننے کی وجہ سے ہم ایک ہے، اس پر کینچی نہ چلائیں، جو آپ کو ملتا آپ اس پر عمل کریں، دوسرے بھائی کو بھی جینے دیں، آپ دل کھلا کریں کہ وہ بھی الحمدللہ حضور کا طریقہ سمجھ کر رہا ہے، میری اس کی کیا دعوت، بالکل خوش ہونا چاہیے۔